نصیب ہوتا ہے دل رکھے جو ارمان حسین، جان وہ ہے جان جو ہو جائے قربان حسین، کربلا میں خون دے کر دین کو زندہ کیا، مومنوں کتنا بڑا ہے ہم پہ احسان حسین، جنتی وہ ہو گئے اس میں تو کوئی شک نہیں، زندگی بھر جو بیان کرتے رہے شان حسین، زندگی بھر جو بیان کرتے رہے شان حسین، شکر ہے لکھی سراج قادرین منقبت، شکر ہے لکھی سراج قادرین منقبت، یہ عنایت ہے علی کی یہ ہے فیضان حسین، یہ عنایت ہے علی کی یہ ہے فیضان حسین۔ اسی اشارے کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی چشتی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مقدس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے بلائے اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یوں ہی نہیں ہے دہر میں، یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، ہے بے مثال جگ میں شہادت حسین کی۔ قربانیوں کا ذکر جو ہوتا ہے رات دن، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی۔ وہ دل ہے سب سے قیمتی، وہ دل ہے بے مثال، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ کھڑا ہے حق میں ساتھ 72 کا قافلہ، دنیا رکھے گی یاد قیادت حسین کی۔ سادات کی غلامی میں
مومن کی شان ہے، اپنی جگہ اٹل ہے، اپنی جگہ اٹل ہے سیادت حسین کی۔ اس واسطے ہے ہم کو فخر مسلمانی پر، جانی ہمارے ساتھ ہے نسبت حسین کی۔ بلا تمہید اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ جن آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے کر دیا ہے۔ اور جو سورہ بقرہ کی آیتوں کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، وہ آیتوں کو سننے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آیتیں واقع کربلا کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں واقع کربلا کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ بات کا یقین ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اس بات میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آیتیں کربلا کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ ایسے کئی موقع آئے جس پر صحابہ نے کہا، جیسا حضرت عمر نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، جب یہ آیتیں حضرت ابوبکر نے منبر پر پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد ان کو چکر آئی اور وہ گر گئے۔ جب ہوش آیا اٹھے تو بولے یہ آیت تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا مگر اب مجھے یقین ہوا کہ یہ آیتیں اس موقع کے لیے نازل ہوئی۔ حاضرین محترم، شب عاشوراء ہے اور مجھے یقین ہے وقت زیادہ ملے گا، اس لیے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، بے شک اللہ جل شانہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا جو آخری مہینہ ہے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ آخری مہینے میں قربانی ہے اور اسلام کے پہلے مہینے سے شہادت معلوم ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے کر دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ان کو لٹا کر جب چھری قوت سے ان کی گردن پر چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پر چلنے سے پہلے تم جنت سے ایک دمبا لے جانا اور اسماعیل کی جگہ رکھ دینا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو چلائی اور آپ کو یقین ہوا کہ آپ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دیے ہیں، جب اطمینان ہو گیا تو دیکھتے کیا ہے کہ شہزادے بازو کھڑے ہیں اور جنت سے لایا گیا دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے، ہم نے اس اسماعیل کے فدیے کو ایک ذبح عظیم سے ٹال دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں
اللہ کی راہ میں جو گردن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کٹنا مقصود تھا اس کو ٹال دیا گیا، اس کٹنے کو مؤخر کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک فدیے عظیم سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے کر دیا ہے۔ تو آگے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب مکمل ہو گئی تو دعا کرے تھے کہ اے اللہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رسول، اور ان میں رسول کو بھیج، یعنی اے اللہ ہمارے سلسلے میں نبی آخر الزماں کو بھیج۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر اللہ کی راہ میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں قربان ہو جاتے تو پھر یہ جو دعا مانگی گئی تھی، جو دعا قبول ہوئی تھی، وہ دعا پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم میں نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم سے کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذبح عظیم سے کر دیا گیا تو کیا ذبح عظیم جو کیا گیا ہے، جو دمبا جنت سے آنے کے بعد ذبح ہو گیا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ، تو کیا وہ دمبا ذبح عظیم کہلائے گا؟ کیا وہ جنت میں سے آنے کی وجہ سے ذبح عظیم کہلائے گا؟ نہیں، وہ دمبا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی عظمت اس دمبے سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام سے عظمت میں بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ کیا بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؟ آئیے پھر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں۔ آپ اہل مدینہ کو یہ بات بتایا کرتی تھی، اے اہل مدینہ سنو، اللہ کے رسول نے مجھے کربلا کی مٹی جب عطا کی تو میں نے اس مٹی کو اپنے پاس ایک شیشی میں محفوظ کر لی ہوں۔ اور آپ یہ بھی بتایا کرتی تھی ام المومنین، جب امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے 60 ہجری میں مدینے سے نکلے تو وہ ہر روز اس شیشی کو دیکھا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں سنو، جس دن یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی وَذَاكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ، وہ ایک بڑا دن شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کہا اور ام المومنین نے جو یوم عظیم کہا، ذَاكَ یوم عظیم کہا، تو وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ دن 61 ہجری کے عاشورے کا دن تھا، جس دن امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم ایک اور لحاظ سے یوم عاشورہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر کی یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں جامع ترمذی میں یہ تشریح آئی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر نبی پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آیا بندروں کی طرح منبر رسول پر بنو امیہ کے لونڈے اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ کو خراب نہیں لگنا لونڈے کا لفظ استعمال کرا تو، اس لیے کہ اردو کے ترجمے میں اور تشریح میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب کہتے کسے ہیں؟ کم عمر، شریر
جو ہوتے ہیں کم عمری میں، جن کی فطرت میں شرارت ہوتی ہے، ان کو لونڈے کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، بنو امیہ کے شریر اور کم عمر بچے منبر رسول پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ آقا کو بڑی تشویش ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو جبرائیل امین آیتیں لے کر نازل ہو گئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے پیارے کو بتا دو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ کوثر اور سورہ قدر کی یہ آیتیں جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے جب پڑھ کر سنایا، اللہ کے رسول نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے بنو امیہ کے شریر لونڈے میرے منبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں جب بنو امیہ کا دور گزرا، جب بنو امیہ کا دور حکومت گزرا، جب بنو امیہ کا دور بادشاہت گزرا، تو ہم نے گن کے دیکھا تو ان کا دور حکومت 1000 مہینوں سے نہ ایک دن بڑھ کر تھا نہ ایک دن کم تھا۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اگر وہ شریر لوٹے اچھل کود کر رہے ہیں منبر پر تو کیا ہوا؟ اے پیارے، میں نے ایک ایسی خطر والی رات دی ہے، میں نے ایک رات کو ایسی خطر والی بنا دیا ہے جو عاشورے کی رات رہے گی، جس میں حسین اور اہل بیت شہید کر دیے جائیں گے، وہ لیلۃ العاشورہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ قرآن شریف نے وہ رات جو امام حسین نے خطبہ دیا تھا اپنے اہل بیت میں، وہ رات کا ذکر اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیا، اور اللہ نے اسی آیت پر اسی موقع پہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی بی بی فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے میں نے تجھ کو فاطمہ دیا ہے، اے پیارے اگر کربلا میں آل رسول کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے باوجود آپ کی آل کا سلسلہ جو چلے گا تو کوثر سے جاری ہوگا، وہ حوض کوثر بھی ہے اور فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ دیکھیے کربلا سے لوٹے تو ایک تھے جو امام زین العابدین تھے، جن کا نام علی بن حسین بن علی تھا، لوٹے تو وہ ایک تھے، لیکن آج دنیا میں ہر شہر میں دنیا کے خطے خطے میں سید پائے جاتے ہیں۔ یہ کوثر کا صلہ ہے اللہ نے جو فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین و سامعین، ابھی جو آیت کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بات واضح ہو چکی ہے، وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پھر جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ استعینوا، میری مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد طلب کرتا ہے صبر کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے خطابات میں آفتاب خطابت میں
یہ جو سچویشن ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، بڑے آسانی سے سمجھائے ہیں، ان الفاظ کو میں دہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز یہودی بھی پڑھ رہے تھے، نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے میدان کربلا میں، اور نماز امام حسین بھی پڑھ رہے تھے اپنے اہل بیت کے ساتھ۔ صبر کہاں تھا بتائیے؟ صبر کہاں تھا؟ نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسین اور اہل بیت رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، صبر کہاں تھا؟ صبر امام حسین کے پاس تھا، صبر اہل بیت کے پاس تھا۔ تو اب بات صاف ہو گئی کہ جو حق پر ہیں وہ امام حسین اور ان کے ساتھ والے حق پر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، بہت ساری نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کچھ چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے۔ حاضرین محترم، ہم بھی مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اقرار توحید و رسالت ہمارے سینوں میں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، مگر یہ آیت پڑھنے کے بعد، اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی کیسے ہو گئی، ہمارے ایمان اور عقیدے میں جب سیاست داخل ہو گئی تو پھر ہمارے میں دگلا پن آ گیا، ادھر بیٹھ کے ادھر والوں کی ہاں کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کے ادھر والوں کی ہاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر کیا آیا ہے نا؟ پھر اس کا وبال ہماری زندگیوں میں کیا آیا؟ ہم خاندان کے بڑے ہونے کے باوجود، گھر کے بڑے ہونے کے باوجود ہماری نہیں چلتی، کہیں کو نہیں چلتی۔ ارے تو دین کے معاملے میں ڈوغلا پنا کریں گا تو اللہ تیری زندگی میں بھی ایسا ماحول پیدا کر دیتا۔ اس لیے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان جلسوں کے ذریعے کہ اپنے دلوں میں امام حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت کو پیدا کریے اور غم حسین کو منائیے، غم حسین کا احساس کریے۔ جس دل میں غم حسین نہیں ہوتا، پھر میں بتاتا ہوں، جس دل میں غم حسین نہیں ہوتا اللہ ان کے دل سے ہر غم کو نکال دیتا۔ جب دلوں سے ہر غم نکل جاتا تو کیا خوشی باقی رہتی؟ خوشی بھی باقی نہیں رہتی۔ بظاہر ہمارے گھروں میں خوشی کے کام آتے مگر خوش نہیں ہوتی طبیعت، ہمارے گھروں میں غم آتا مگر طبیعت رنجیدہ نہیں ہوتی۔ جب حسین کا غم، اہل بیت کا غم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا غم جب ہمارے دلوں سے نکل گیا تو پھر ہمارے دل میں کسی کا غم نہیں رہا۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، بیٹا روتا نہیں، رونے والے کو روک دیتے، رونا نہیں بول کے انہیں بھی رک جاتا۔ ارے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی زندگیوں میں زندگی بھر رویا کرتے تھے، جب بچپن میں ان سے پوچھتے کہ دادی روتی کیوں ہے تو پھر والدین بتاتے تھے کہ تمہارے بڑے تایا کا انتقال جوانی میں ہو گیا، دادی تمہارے ہر موقع پہ ان کو یاد کر کے روتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ہر سال ایام عاشورہ میں مجالس عاشورہ پڑھی جاتی تھی، عاشورے کی مجلسیں عورتیں اپنے گھروں میں ایک مقررہ وقت میں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے دل میں جب امام حسین کا غم تھا تو اللہ نے اپنوں کے غم کو بھی پیدا کر دیا تھا دلوں میں۔ آج ہمارے دلوں میں جب امام حسین کی شہادت، دردناک شہادت، کرب و بلا کے عالم میں شہادت
اس کا احساس نہیں ہے تو پھر ہمارے دلوں میں کوئی چیز کا احساس باقی نہیں رہا. یہ وبال ہے اللہ کی طرف سے. زندگی گزر رہی ہے، نہ خوشی پہ خوشی ہے، نہ غم میں تکلیف ہے، رنج ہے، بس دیے جا رہے ہیں. ایسی زندگی سے پناہ مانگیے. ایسی زندگی کے لیے میں سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اے اللہ، جب ہماری زندگیوں میں خوشی کے لمحات آئے تو ہمارا دل اور ہماری طبیعت خوشی سے مسرت ہو جائے، اور جب غم آئے تو وہ رنج کا بھی، وہ غم کا، وہ الم کا بھی احساس ہماری زندگیوں میں پیدا کر. آمین. حاضرین محترم، آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تم کو کچھ چیزوں سے آزمائیں گے. اے اللہ، وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو کچھ چیزوں سے آزمائیں گے جن میں خوف ہوگا. ہم تم کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس، اور مال کی کمی کی وجہ سے، مال کے تلف ہونے کی سبب سے، اور مال کے نقصان کی وجہ سے، اور والانفس، اور جانوں کی وجہ سے، والثمرات، اور تمہارے پھل یعنی تمہاری اولاد بھی آتا ہے اس آیت کے ضمن میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، جان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور تمہارے پھل پھول جو ہیں، تمہاری جو اولاد ہے اس کے ذریعے بھی ہم تم کو آزمائیں گے. تو پھر کربلا میں کیا یہ آزمائشیں کربلا میں نہیں تھی؟ ایک خوف کا عالم تھا. ارے وہ خوف کا عالم کیسا خوف کا عالم تھا؟ ایک خوف کا عالم یہ تھا، ایک منظر کربلا کے واقعے میں یہ بھی آتا ہے. امام مسلم کے 2 شہزادے، جب امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، امام مسلم کی شہادت کیسے ہوئی مختصر سی بات بتاتا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا حسین کے پاس کوفیوں کے کئی خطوط آئے، اے سیدنا امام حسین علیہ السلام، اے سبط رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے، اے مولا علی کے شہزادے حسین، آپ کوفہ ضرور آئیے، ہم سب مل کر یزیدیوں کا مقابلہ کریں گے. خطوط لکھے گئے. خطوط لکھ کر امام حسین کے پاس جب بھیجے گئے تو امام حسین نے امام مسلم کو بھیجا تاکہ وہاں کا ماحول دیکھے، کوفے کا ماحول موافق ہو گیا ہے یا نہیں. جبکہ امام حسین اس بات سے واقف تھے کہ یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ کوفی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ وفا نہیں کیے. یہ بات امام حسین جانتے تھے، مگر پھر امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ تو وہ وعدہ نبھانے گئے تھے جو رسول اللہ سے وعدہ کیے تھے. حاضرین محترم، امام مسلم جب کوفہ آ گئے، امام مسلم جب مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں سب کوفیوں سے ملاقات کیے تو کئی کوفی، کئی ہزار کوفی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم سبط رسول کے ساتھ ہیں اور یزید کے مخالف ہیں. وہ دن گزر گیا جس دن بیعت کی گئی. امام مسلم نے وہ سچویشن دیکھ کر امام حسین کو خط لکھا کہ اے سبط رسول، اے آقا حسین، آپ تشریف لا سکتے ہیں اس لیے کہ کوفیوں نے بیعت کر لی ہے آپ کے ہاتھ پر اور یزیدیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. حاضرین محترم، ایک شک کو دور کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب جو مخالفین ہیں نا، مخالفین وہ حدیث پیش کرتے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے
امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. تو اس حدیث کو لے کر امام حسین کے خلاف میں چسپاں کر کے بدعقیدگی پھیلاتے ہیں. سنو، یہ جو ہے نا، یہ حدیث امیر کے لیے ہے، بادشاہ وقت کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث کا اپلیکیشن امیر کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت کرنا جب تک امام حسین ضروری تھا، یزید کی عمارت میں اس کے احکام کو ملحوظ رکھا، لیکن جب وہ بادشاہ بن گیا اور وہ جب شریعت کے خلاف جا رہا تھا تو امام حسین کھڑے ہوئے. اس اسٹیج سے، اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اس اسٹیج سے نہ صرف واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے، بلکہ اس واقعے میں جو عقیدت مسلمانوں کی بننی چاہیے وہ عقیدت کو بھی بتایا جاتا ہے، اور جن باتوں سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے ویسی باتوں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. حاضرین محترم، اگر کوئی یہ بات لے کر آئے کہ امیر کی اطاعت کرنا ہے اگر وہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو، ارے مسلمانوں، اس کا گلا پکڑ کر کہو، ارے بیوقوف، تو نے یہ حدیث کو سمجھا نہیں ہے. ارے اللہ کے رسول نے امیر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو جو امیر ہوگا اس کے احکام کو ملحوظ خاطر امام حسین نے رکھا تھا. لیکن جب یزید تخت بادشاہت پر آ گیا، تخت ملوکیت پر آ گیا، تو اللہ کے رسول کے نواسے نے اس کی مخالفت کی ہے. یہ ہے بات. کیوں مخالفت نہ کرتے؟ کیوں مخالفت نہ کرتے؟ وہ ایسے خلیفہ کے بیٹے ہیں جن کا نام علی مرتضیٰ ہے، جن کا نام لینے سے ہمارے اندر قوت آتی ہے. آپ کے میرے علی مسلم نہیں تھے، آپ کا میرا چوتھا خلیفہ بزدل نہیں تھا. ارے بزدل ان کے نزدیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق تھا، ان سے خلافت لے لی گئی اور یہ خاموش رہ گئے. یہ علی خاموش رہنے والے نہیں تھے، یہ علی ہیں جن کا نام ہم لیے تو ہمارے میں قوت آتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت. سبحان اللہ. مولا علی کے شہزادے امام حسین ہیں، وہ شریعت کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ مولا علی کے شہزادے ہیں. مولا علی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لوگوں سنو. جب آپ خلیفہ مقرر ہو گئے تو آپ نے پوچھا، اے لوگوں سنو، میری اطاعت کب تک کرو گے؟ مولا علی فرمائے. مولا علی نے کہا، اے عمر سنو. یہ عمر کون ہے؟ مختصر بتاتا. حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد ہیں. آپ کی ایک شہزادی صاحبزادی ام کلثوم سے حضرت عمر کا عقد ہوا تھا دور خلافت میں. لوگ مبارک بولے. لوگ بولے یہ عمر میں مبارکباد لے کے کیا کروں گا؟ میرے کو یہ عمر میں بیوی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے علی کے گھر سے رشتہ اس لیے جوڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے کے اور میری نسبت کے. اے لوگوں، اس نسبت کو صبح قیامت تک باقی رکھنے کے لیے میں نے اس رشتے کو جوڑ لیا ہے. یہ حضرت عمر نے فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. حاضرین محترم، حضرت عمر نے پوچھا، تم لوگ کس حد تک میری اطاعت کریں گے؟
مولا علی نے فرمایا اے عمر سنو، جب تک تم قرآن اور سنت کو تھامے رہو گے، جب تک تم قرآن اور سنت پر عمل پیرا رہو گے، ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ اور یہ حضرت عمر کون ہے معلوم آپ کو؟ حضرت عمر دوسرے خلیفہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اے لوگوں اکٹھا ہو جاؤ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی بولے ٹھہر جاؤ اے ابوبکر، جب تک تم اپنا خلیفہ عمر کو نہیں بناتے ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ یہ ہے عمر جن کا انتخاب خلافت مولا علی نے کیا ہے۔ حاضرین محترم، مولا علی نے فرمایا اے عمر سنو، جب تک تم قرآن اور سنت پر پابند رہو گے ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر پوچھے اس کے بعد کیا کریں گے؟ بولے جس وقت تم قرآن اور حدیث سے ہٹیں گے یہ تلوار سے تمہاری گردن نیچے اتار دی جائے گی۔ یہ ہے مولا علی۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر خوش ہوئے کہ میرے پاس ایسے بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر ایک موقع پر پوچھا گیا اے علی کرم اللہ وجہہ، ان کے دور خلافت، 3 خلفاء کے دور خلافت تو بڑے اچھے گزرے، آپ کے دور خلافت میں یہ کتنے فساد کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں ابو بکر کا مشیر تھا، میں عمر کا مشیر تھا، میں عثمان کا مشیر تھا، اس لیے وہ دور میں کتنے فساد نہیں تھے، تم لوگ میرے مشیر ہیں اس لیے آج کے دور میں کتنے فساد۔ حاضرین محترم، حضرت حسین اس مولا علی کے شہزادے تھے جنہوں نے یہ بات برملا اور علن اعلان مجلس صحابہ نے کہا تھا جب قرآن اور حدیث سے ہٹا جائے گا تو پھر تلوار اٹھے گی، تلوار حیدری اٹھے گی اور وقت کے بادشاہ کی گردن اتار دے گی۔ یہ مولا علی کے شہزادے امام حسین ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں آ کر یزید کی جو مخالفت کی ہے وہ شریعت کی پابندی تھی، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ کربلا میں یہی تو تھا۔ میں بتا رہا تھا امام مسلم نے جب امام حسین کو خط لکھا اور امام حسین جب کربلا کے لیے نکل گئے، دوسرا دن مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے کوفیوں سے، مسجد کوفیوں سے بھری ہوئی ہے، مغرب کی نماز کی تکبیر باندھی گئی، مسجد کوفیوں سے بھر گئی۔ جب امام مغرب کی نماز کے 3 رکعت پڑھا، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اچھے سے اچھی بھی قرات اگر کیا وقت کا امام جو تھا 10 منٹ 15 منٹ میں ہوا کیا؟ جو مسجد تکبیر تحریمہ کے وقت میں بھری ہوئی تھی، جب امام نے سلام پھیرا، جب پیچھے دیکھے تو سوائے امام مسلم کے کوئی اور موجود نہیں تھا۔ آپ کے جو شہزادے تھے کوفیوں نے امام مسلم کے ساتھ وہاں پر بغاوت کی اور یزید کا ساتھ دینے کے لیے امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر اس کوفہ کی مسجد سے چلے گئے۔ انشاءاللہ تعالی باقی جو بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا کل جامع مسجد افضل گنج میں سنایا جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ 10 بجے بھی جلسہ عاشورے کا خصوصی جلسہ جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہوگا، اور وہاں پر خصوصی بات یہ ہے کہ پچھلے 38 سال سے وہاں پر دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ تمام سے خواہش ہے کہ آپ وہاں پر جلسے میں شریک ہو اور دعائے عاشورہ پڑھیں اور آفتاب خطابت سے واقعہ کربلا سماعت فرمائیں۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، بی پناہ اسد حسین، سردار نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین والحمدللہ رب العالمین۔